اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور میں پوائنٹ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ چیز ہم نے ایک کتاب سے نقل کی ہے، چاہتے تو فتاوی رضویہ کی جلد اول سے بھی نقل کرتے، کیونکہ اس کتاب سے مجھے کافی چیزیں بیان کرنی ہیں۔ ایک مقام پر لکھتے ہیں احمد صاحب بریلوی کہ عورت قادر ہے کہ زنا کرائے تو تمہارا امام اور تمہارے پدر تعلیم کے کلیے سے قطعاً واجب کہ تمہارا خدا بھی زنا کرا سکے۔ اب یہ کرنے کی بات نہیں ہو رہی، کرا سکنے کی بات ہو رہی ہے، ذرا غور کر لیجئے، ورنہ دیوبند میں چکلا والی فاحشات اس پر قہقہے اڑائیں گی کہ نکھٹو ہمارے برابر بھی نہ ہو سکا، پھر کاہے پر خدائی کا دم مارتا ہے۔ اب آپ کے خدا میں فرض بھی ضرور ہوئی، ورنہ زنا کاہے میں کرا سکے گا۔ تعجب تھا کہ خدا کے لیے آلائے مردمی ہو تو اس کے مقابل عورت کہاں سے آئے گی؟ اندام زنی ہو تو اس کے لائق اسے مرد کہاں سے ملے گا؟ اس کی ہر چیز نامحدود و بے انتہا ہوگی، یوں تو ایک خدائن ماننی پڑے گی جو اس کی وسعت رکھے، اور ایک بڑا ڈبل خدا ماننا ہوگا جو اس کی دوسری حوث بھر سکے۔ دیکھیں سبحان سبو آگے لکھتے ہیں، ایک رنڈی کے فاسقوں کی محفل میں رقص کرتی ہے، لہذا کسی قدر اپنی جہتیں بدلتی ہے، اگر ان کا معبود، اب یہ اصل میں علماء دیوبند کے اوپر بات ہو رہی ہے، یوں ہی نہ گھوم سکا تو رنڈی سے بھی گیا گزرا، تو مشلچی کی طرح رنڈی کے ساتھ گھومے گا بھی، خود بھی ناچے گا، ڈگڈگی بجا کر بندر نچا کر اسے اپنے پاس گھمائے گا بھی، نٹ کی طرح بانس پر چڑھ کر قلعہ کھیلے گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ سارے افعال محال بالذات ہیں، اور اس کا وجہ کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیے کذب جو ہے اس کو ان افعال پہ کس نے قیاس کیا ہے؟ یہ افعال محال بالذات ہیں، کذب محال بالغیر ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں محال بالذات ہے تو بھی ایک فرق موجود ہے، وہ یہ کہ جو حضرات کلام لفظی کو حادث مانتے ہیں وہ کذب کو سے مراد کذب علی الکلام اللفظی لیتے ہیں، اور کلام لفظی کو حادث مانتے ہیں تو حادث کو غیر اللہ اور اللہ کو غیر حادث، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اور اگر آپ کلام اللفظی کو قدیم مان لیں تو جو صفت صدق ہے وہ صفت الباری ہو گئی، صفت الباری نہیں، میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو ایسی اعتراضات قائم کر کے نفرت دکھانا یہ کہاں کا طریقہ تھا؟ بہرحال علمی طور پہ ہم اس کی اتنی تائید کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو جب یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کس پر قادر ہے تو یہ شبہ پیدا ہو جائے کہ کیا باری تعالیٰ ان افعال پر بھی جو ہم نے بھی پڑھے اس پر بھی قادر ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اس کا جواب بھی دینا ضروری ہے، اور اسی طرح کھل کر دینا ضروری ہے۔ اب یہ تو نہیں ہم کہیں گے کہ بھائی یہ بالکل سوال ہی غلط ہے، مت سنو، اب سوال ہو چکا ہے تو جواب علمی یہی ہے کہ نفس اللہ محال بالذات ہے، اور نفس الصفات الذاتیہ محال بالذات ہے، لیکن صفات فعلیہ ان پر یہ حکم نہیں ہے۔ اگر اور آپ کہیے کہ ہے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، آپ صفات ذاتیہ صفات فعلیہ کا فرق ختم کر دیجئے، مگر جو صفت الباری ہے اس کو ہم نہ صفات ذاتیہ میں ڈالیں گے نہ صفات فعلیہ میں۔ اب ہمارے نزدیک ایسی صفات فعلیہ جو نہ ذات باری کے ساتھ قائم ہو اور نہ عین ہو، وہ صفت الباری ہو گئی۔ چلیے صفات فعلیہ کو بھی آپ نے عین مان لیا تو دو صفت ہو جائیں گے، ایک صفت الباری ہو جائے گا جو ذات باری کا صفت ہوگی، اور ایک صفت کلام لفظی ہو جائے گا جو کلام لفظی عین ہو یا لائن والا غیر ہو یا قائم ہو یا ممیز عن الذات ہو، جو بھی ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو صفت کسی صفت کے نسبت سے ذات باری کی جانب منسوب ہوگی اس کا حکم فعلی کا ہی ہوگا اور وہ حادث ہوگی۔ یہ بات ہم نے بیان کر دی، امید کرتے ہیں کہ اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ میں بڑا پریشان ہوتا ہوں مسلمانوں میں اختلاف دیکھ کر، ایک دوسرے کی تکفیر ہو رہی ہے، علمی مباحث پہ
ادھر کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں خبردار جو سنا، دوسرا کہہ رہا ہے خبردار جو سنا، حتیٰ کہ یہاں تک ایک صاحب ہیں بڑے عالم ہیں، میں نام ان کا اس میں گرامی نہیں لوں گا، ایسے میں نے ان کے خلاف ویڈیو بھی بنائی ہے کہ سمجھایا ہے بھی ان کو، میں آپ کو پھر بتاتا ہوں. انہوں نے کسی نے پوچھا ان سے کہ بھائی کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے؟ تو کہنا تھا کہ ایسا پتھر اگر ہوگا واحد صورت ہے کہ وہ لامتناہی ہو، اور کسی غیر اللہ کا لامتناہی ہونا ممتنع بالذات ہے، لہذا ایسا پتھر ممتنع بالذات ہے. یہ دلیل نہیں دی. انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ کیا آپ کی والدہ جو ہیں ایسے وہ ایسا بیٹا یا بچہ پیدا کر سکتی ہیں جو نہ حلالی ہو نہ حرامی ہو؟ بتائیے کوئی جواب ہے؟ شرم نہیں آتی ہے ہمارے ایسے لوگوں کو کہ یہ جواب دیں؟ وہ بیچاری نے کیا سوچا ہوگا؟ وہ ایسے اگر میں ہوتا تو میں فوراً یہ کہتا کہ ٹھیک ہے بھائی والدہ صاحبہ تو قادر مطلق نہیں ہے. اچھا ایک تو سوال آپ نے یہ کر دیا. اب ایک دوسرا سوال بھی میں کرتا ہوں کہ آپ نے تو خود ہی ہمیں ایک اور پوائنٹ دے دیا کہ کیا خدا بھی نعوذ باللہ یہ اس طرح پیدا کرنے پہ قادر ہے؟ اگر اب آپ کے اوپر ہی سوال بڑھ رہا ہے. آپ کو تو کہنا تھا ممتنع بالذات ہے، اور یہ فرق بیان کرنا تھا کہ بھائی کہاں پر ایک چیز ممتنع بالذات ہوتی ہے، کہاں پر ایک چیز ممکن بالذات ہوتی ہے، کہاں ایک چیز ممکن بالذات اور واجب بالغیر ہوتی ہے، اور کہاں پر ایک چیز ممکن بالذات اور ممتنع بالغیر ہوتی ہے. اور یہاں پر یہ بتا دوں کہ واجب بالغیر ہونے سے فلاسفہ کے نزدیک تو قدیم بالغیر ہونا لازم آتا ہے، مگر اہل سنہ کے نزدیک نہیں آتا، وہ حادث بالزمان بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ساری باتیں ہم نے آپ کو یہ بیان کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سوال اٹھتے ہیں، اور یہ اب بہت شدت سے غیر مسلم ممالک میں بھی اٹھ رہے ہیں. کیا خدا انکارنیشن پہ قادر ہے؟ کیا خدا کیا کہتے ہیں طبیعت ناسوتی یا جوہر ناسوتی سے متحد ہونے پر یا اس سے متصف ہونے پر قادر ہے؟ یہ سارے سوال اٹھ رہے ہیں. اب یہ کہہ دینا کہ بھائی اب علم کلام کی ضرورت نہیں رہی، بالکل غلط ہے. اور زاہد مغل صاحب کا میں بہت ہی زیادہ شاکر ہوں کہ انہوں نے یہ مسئلے پھر اٹھائے اور جواب دیا ہے. اب دیکھیں میں نام نہیں لینا چاہتا، UR خاتون ہے، اور وہ اسباب پر بحث کر رہی ہیں اور علل پر بحث کر رہی ہیں، امام غزالی پہ بحث کر رہی ہیں. اب یہ مسئلے اٹھ رہے ہیں، اگر ہم نہیں جواب دیں گے تو کون جواب دے گا؟ اور اب یہ بات ہے کہ علماء دیوبند کے جو حزب اللہ ہیں ان کو بھی اپنے اکابرین جو حال کے ہیں، ماضی کی بات نہیں کر رہا، ان اکابرین سے نکلنا چاہیے، اور ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ علم کلام کے بغیر اسلام کا دفاع بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، ہم وہی پرانے دلائل نہیں دیں گے، ہم نئے دلائل بھی دیکھیں گے، نئے ٹاپکس بھی دیکھیں گے، مگر یہ جاننا لازمی واجب ہو چکا ہے. اب آپ واجب بالغیر کہہ دیجئے اس کو، یا واجب بغیر ہی کہہ دیجئے. یہ جو اور میں اہل الحدیث حضرات سے بھی کہوں گا کہ نرمی پیدا کریں اور ان مسائل میں آئیں. اگر وہ نہیں آئیں گے تو کل یہی مسائل ان کو پڑھیں گے اور آپ حکم دے کر خاموش ہو جاؤ، نہیں ہو سکتے. آخر آج بہت سارے لوگ جو بریلوی سوالات کا جواب مانگنے کے لیے علماء دیوبند کے پاس جاتے ہیں اور جواب نہیں ملتا ہے تو وہ عجیب سے شیکی ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کچھ باتوں کے جواب ان کے پاس صحیح نہیں. میں تو سمجھ، کیونکہ علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث آپس میں کس سے ٹکرا رہے ہیں، کس مسئلے پہ ڈال رہے ہیں؟ تقلید کرو نہ کرو، رفع یا دین کرو یا نہ کرو، یہ اہم مسائل جس میں عقائد کا ہی مسئلہ ہی ختم ہو رہا ہے، اس میں یہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک دفعہ پھر رک ہوا. جہلمی صاحب کی وجہ سے ایک فائدہ بھی ہوا ہے کہ ہمیں واپس ان مسائل میں آنا پڑا، اور بہت اچھی بات ہوئی. تو جہلمی صاحب سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں گڈ آؤٹ آف ایون. والسلام تک.